بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی میں نے آیت جو تلاوت کی ہے وہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَا، کہ تم دیکھتے ان ظالموں کو جب ان کی روح قبض کی جاتی، فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے، ان سے کہتے کہ اپنی جانوں کو نکالو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ پر تہمت لگائی، اللہ پر گھڑا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے تکبر کیا۔ محترم سامعین، قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ مدینہ یا مکہ کی کسی باغ سے گزرے تو دو قبروں سے قبر کی عذاب قبر کی آواز آنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایک معمولی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، وہ گناہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور ایک کو جو گناہ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغل کھولی کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کرا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا قبر کا عذاب حق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر جاتے، جب کبھی کسی مقبرے پر جاتے تو وہ اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اپنے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا یہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے ہیں لیکن قبر پر اتنا روتے ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو ایمان والا، جو انسان اس کو آسانی سے پار کر لے گا، آگے کی منزلیں اس کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت یا تو جنت کا باغیچہ ہے، قبر جنت کا باغیچہ ہے، یا جہنم کا گھڑا ہے۔ میرا محترم بزرگو دوستو، قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں، میرے یہاں اجالا لے کر آنا، میرے یہاں اعمال لے کر آنا۔ جو انسان ایمان لے کر جاتا ہے، اعمال لے کر جاتا ہے، اللہ کو خوش کر کر زندگی گزار کر جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو اچھا ہوا تو آ گیا، اب تو میرا سلوک بدلے گا۔ پھر جنت حد نگاہ تک اس کے لیے جو کہ کھل جاتی ہے، اور جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جو برا انسان جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اس سے کہ بہت برا ہوا تو جو آیا ہے، اب میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ جب وہ قبر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی ہے اور اس کو ایسا دبوچتی ہے کہ ایک اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہے، جس طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس طریقے سے اس کو دبوچ دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ میرا محترم بزرگو دوستو، قبر کا عذاب حق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یوں دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر،
من عذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال. یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما، میں پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. میرے محترم بزرگ دوستو، کون پناہ مانگ رہا ہے؟ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کر رہے ہیں. ان اللہ لا یغفر انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. اگر کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے عذاب قبر سے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا چاہیے، اور اللہ کے احکامات پر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سامعین ناظرین کو جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان تمام کو جو ہے کہ اللہ کی مرضی کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد